جب اتنی شاندار طریقے سے آپ ماشاءاللہ تدریس کر رہے تھے، لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، فوائد بھی آپ کو نظر آ رہے تھے، پھر ایسی کون سی مجبوری بنی کہ آپ نے تدریس بالکل چھوڑ دی؟ دل تو دیکھ کر آپ کو باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن آج جب جزاک ہمارے پاس آئے تو ہمارے دل کی جو خوشی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جزاک حاصل کریں قاری صاحب کو پھر اسی گاؤں کے اندر لایا گیا، بستی جکھڑ کے اندر، تو قاری صاحب کے پاس میں پڑھتا رہا۔ پہلی دفعہ جب آپ کے اوپر الزام لگا، ظاہر ہے ایک روٹین کی آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو غصہ تو آپ کو خوب آیا ہوگا۔ کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیتوں کے اس خوبصورت ماحول میں ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو نوجوانوں کے لیے جن کی زندگی انشاءاللہ سبق ہوگی۔ مدرسے میں طالب علمی کی زندگی، پھر مدرسے میں تدریس کرتے ہوئے یوٹیوب پہ بھی کچھ عرصہ کام کیا، پھر ایک لمحہ ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مدرسہ، یوٹیوب سب چھوڑ کے ان حماق کے ساتھ زمیندارے میں لگ گئے۔ کیسے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، سارا کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ بچپن کیسا گزرا، کیسا ماحول تھا بچپن کا، شروع سے یہ دیندارانہ ماحول تھا؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں اپنے چینل پر بلایا ہے، اور الحمدللہ جب پیدا ہوئے تو جو ہمارا جس علاقے کے اندر رہنے والے ہیں، علاقے کا ماحول دیندار تھا الحمدللہ۔ اچھا، دینداری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا والد صاحب کو دین کے ساتھ بڑی محبت تھی، الفت تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جب مجھے اللہ پاک اولاد دیں گے تو میں اپنی اولاد کو دیندار بناؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے جب ہماری پیدائش ہوئی تو اسی تمنا اور اسی خواہش کو اللہ رب العزت نے پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے والد صاحب کی دعا کو قبول کیا اور ہمیں دین کے لیے قبول فرمایا، اور اس دینی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے اپنے ضلع بکر کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ قادریہ کے لیے قبول فرمایا۔ وہاں جا کر جب ہم پہنچے مدرسے کے اندر تو مدرسے کے جو اساتذہ کرام تھے، اور اس وقت بالکل میری عمر جو ہے وہ 7-8 سال کی تھی، صحیح ہے۔ تو وہاں پر جب والد صاحب مجھے چھوڑنے کے لیے گئے اور کہا کہ بیٹا آپ نے مدرسے میں پڑھنا ہے اور قرآن پاک حفظ کرنا ہے، شاید مجھے کوئی تکلیف ہوتی، رونا دھونا ہوتا یا مدرسے کے اندر پریشانی ہوتی، لیکن والد صاحب کی تمنا تھی، دعا تھی، تو ماشاءاللہ۔ مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ تو سب سے الحمدللہ۔ پہلے علی صاحب جو میں نے کلاس اٹینڈ کی نا، وہ زہر کا وقت تھا، اچھا، ماشاءاللہ۔ زہر کا وقت تھا، اور قاری صاحب نے کلاس کے اندر بٹھایا اور اپنے قریب بٹھایا، اور اچھا۔ بڑی محبت سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اسی طرح یعنی کہ پھر عصر کے بعد چھٹی ہوئی، عصر کے بعد تھوڑے سے نا جب چھٹی ہوئی تو پریشانی ہوئی بھی، اب چھٹی ہوگی کیا کروں گا، اور پہلا دن تھا، پھر عصر کے مغرب کے بعد پڑھائی تھی، پھر عشاء کے بعد بھی مدرسے کے اندر پڑھائی تھی، اور مجھے یاد ہے جب عشاء کے بعد پڑھائی شروع ہوئی تو مجھے دیہاتی ترتیب کے مطابق نیند آنا شروع ہو گئی، اور قاری صاحب نے شفقت کے طور پر نہ مجھے ڈانٹا، کچھ بھی نہیں کہا، اور پیار سے جب چھٹی ہوئی تو کہا کہ بیٹا اٹھ کر سو جا۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی انداز سے میں نے مدرسے کے اندر جو ہے نا تقریباً چند دنوں کے اندر قاعدہ جو ہے نا نورانی قاعدہ یہ مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد حفظ کے لیے جو ہے قاری محمد سمیع اللہ صاحب ہیں، اصل میاں والی کے تھے، ان سے حفظ شروع کیا، 7-8 سپارے ان سے مکمل حفظ کیے۔ پھر ہم نے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر تعلیم حاصل کریں، قاری صاحب کو پھر اسی گاؤں کے اندر لایا گیا، بستی جکھڑ کے اندر، تو قاری صاحب کے پاس میں پڑھتا رہا ترتیب کے ساتھ، اور پھر ایسا وقت آیا کہ قاری صاحب جو ہے ان کو اب یہاں سے چھٹی کے لیے لوگ بلانے لگے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ لاہور آئیں، اچھا۔ لاہور پڑھائی کے لیے آئیں۔ تو والد صاحب کا قاری صاحب کا گہرا تعلق تھا، تو اب قاری صاحب کو پہلے تو چھٹی نہیں دے رہے تھے، پھر مولانا عبداللہ صاحب بکر والے وہ آئے اور باقی حضرات نے سفارشیں کی کہ آپ جو ہے نا اس قاری صاحب کو چھٹی دے دیں، اس کی جگہ پر آپ کو ایک کوٹدو کا قاری صاحب ہے اور وہ سفید ریش تھے، بزرگ تھے، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ قاری صاحب جب بس جکڑ کے اندر آئے نا، تو اب یہ قاری صاحب جانے لگے، قاری سمیع اللہ صاحب، تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ بھئی نعمت اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا لاہور۔ صحیح۔ اچھا، میرے دل کے اندر خوف آیا، اور عمر بھی اتنی زیادہ تو نہیں تھی،
اب والد صاحب پوچھ رہے تھے بیٹا آپ کو کیا ارادہ ہے, آپ مدرسے میں جاؤ گے, لاہور جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ تو میں نے کہا بابا جی آپ جیسے کہیں, بس دینی قبولیت تھی جی. اس وقت تک میرے جو ہے نا 23 پارے مکمل ہو چکے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن مجید کے. تو اس کے الحمدللہ. بعد جو ہے نا قاری صاحب نے کہا کہ بس جانا ہے. پھر ہم نے تیاری کی, تیاری کرنے کے بعد رات کو ان کے پاس رہے. رات کے وقت نا آج کل بھی اس وقت نیو خان کا ٹائم رات 11 بجے لاہور جاتا تھا. اس کے اوپر میں, استاد اور ان کی ہماری استانی صاحبہ جو ہے, 3 آدمی ہم ایک نیو خان کے اوپر بیٹھے. اس وقت مولانا جو ہے نا ہاں نیو خان کی ٹکٹ جو ہے نا وہ 160 روپے تھی لاہور کی. اچھا. اب 160 تو روپے کے ماشاءاللہ. اندر ہم ادھر سے بیٹھے نیو خان پر, اس نے مینار پاکستان کے اوپر اتار دیا, صبح کی نماز وہیں پڑھی. تو اس وہ باقی سپارے وہاں پر حفظ کیے اچھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی درس نظامی کے بارے میں, والد صاحب کو بہت شوق تھا بھی عالم بننا چاہیے, تو ابتدائی درجہ جو ہے وہ ہم نے جامعہ قادریہ میں پڑھا. پھر مولانا عبداللہ صاحب کے مشورے سے ہم نے خانقاہ شریف کا رخ کیا. وہاں پر ہم نے جو ہے خامسہ تک کے درجے پڑھے. پھر اس کے بعد 2 درجے جو ہے ہم نے وہ حضوری مسجد کے اندر پڑھے, اور دورہ شریف جو ہے وہ بھی خانقاہ پر کی. اس اچھا طرح ہم ماشاءاللہ نے یہ دینی سفر جو ہے مکمل کیا. ماشاءاللہ. اچھا ظاہر ہے زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی ایسا بھی مدرسے میں پڑھتے ہوئے شیطان نے ورغلایا ہو کہ چھوڑ دو مدرسہ یار, آزادی سے گھر میں رہو, کبھی ایسے لمحہ آئے آپ کی زندگی میں ضرور آئے ہوں گے, تو اس کے بارے میں کچھ؟ ابتدان تو یہ لمحات نہیں ہے, حفظ کے دوران تو نہیں آئے. درجہ خامسہ کے اندر یہ بات آئی, کچھ پریشانیاں, اور اس وجہ سے جو ہے نا مدرسے میں دل نہیں لگ رہا تھا, یہ پریشانیاں تھی. لیکن اساتذہ کی دعاؤں سے پھر یہ پریشانی حل ہو گئی. آپ کو یہ بات بتاؤں نا, اصل دین کا کوئی بھی کام ہو نا, اس کے لیے پیچھے جو آدمی دین پر لگانے والا ہو نا, اس کی محنت ضروری ہے. بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں سن 2000 کی بات کروں, 1-2 کی بات کروں, تو اس وقت جو ہے نا ہمارے ان علاقوں کے اندر سائیکل تو شاید اتنا عام وہ بھی نہیں تھا, موٹر سائیکل تو اللہ کلیل تھے, کاروں کا تو نام و نشان نہیں تھا. تو میرے والد محترم جو ہے نا وہ ہفتے میں 2 مرتبہ مجھے ملنے کے لیے جاتے مدرسے کے اندر. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, ملنے کے لیے جاتے اور خرچہ بھی دیتے. اور پھر جمعرات والے دن جو چھٹی کا دن ہوتا, تو وہ مدرسے میں جا کر جو ہے نا بیٹھ جاتے انتظار کے لیے. جب چھٹی ہوتی تو وہ مجھے لے کر آتے, مسجد کے اندر جا کر بیٹھتے, اور یہ بھی استادہ کو نہ بتاتے. جب چھٹی ہوتی تو پھر وہ مجھے سائیکل پر گھر لے آتے, پھر سائیکل پر بٹھا کر پھر مدرسے میں چھوڑ آتے. یعنی کہ اتنی انہوں نے اپنی تکلیف اپنے اوپر ڈالی, اور اس انداز سے مجھے پڑھاتے رہے, تو یہ درمیان میں کوئی مشکل نہ آئی. اور جب میں لاہور پڑھتا تھا تو والد صاحب خود مجھے بھی لے جاتے, آپ بھی جاتے, مدرسے میں چھوڑ کر پھر مجھے گھر واپس آتے. اسی طرح خانقاہ شریف میں پڑھتے رہے, تو پوری نگرانی کے ساتھ پہنچاتے, خرچہ دیتے, حال حوال کرتے. اس انداز سے پڑھتے رہے, اور الحمدللہ کوئی تکلیف نہ آئی. اگر کوئی مسئلہ بنتا تو والد صاحب اس کو حل کرتے, استاذہ کے ساتھ ماشاءاللہ. مشورہ. آپ کے والد صاحب حیات ہیں اس وقت؟ والد صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ستمبر 2024 کے اندر. اللہ قریب کی رحمت کرے. یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے ظاہر والد صاحب کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اچھا, مدرسے کی تعلیم کے دوران کافی سارے اساتذہ سے بندہ پڑھتا ہے, کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں گھر کر جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتے ہیں, تو ایسے کون سے استاد جی ہیں آپ کے؟ حفظ کے دوران تو جن سے ہم نے حفظ کیا, قاری محمد سمیع اللہ صاحب, اب تک ان سے رابطہ ہے, ماشاءاللہ, اور دعائیں لیتے رہتے ہیں, اور ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہے آنے جانے کا. ماشاءاللہ. اور درس نظامی کے دوران جو ہے 2-3 مدارس کے اندر پڑھنا ہوا, تو زیادہ جہاں سے محبت اور پیار ملا وہ جامع تعلیم القرآن حضوری مسجد سے. الحمدللہ. وہاں پر ہمارے استاد تو سارے محسن ہیں, اور جن سے ہم نے اسباق پڑھے ہیں, لیکن زیادہ محبت اور پیار جو ہے نا وہ حضرت مولانا ثناء الرحمان صاحب کرتے تھے, اور حضرت مولانا غلام فرید صاحب کرتے تھے. مولانا غلام فرید صاحب کی اس وقت کی بات تو ہمیں شاید اچھی نہیں لگتی تھی, کیونکہ کلاس کے اندر جب ہم جاتے تو پہلے نمبر میرا ہوتا تھا, اور مجھے فرماتے ہاں بھائی سبق شروع کریں. تو ہم استادی کے کہنے سے 2-3 لائنیں پہلی تو یاد کر جاتے, وہ تو سناتے,
آگے کا بس آگے جب نمبر نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بھی کیا کرنا ہے. صحیح. ایک بات اور یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ استاد جی کے ساتھ سبق پڑھ رہے تھے استاد ثناء الرحمان صاحب کے پاس, اور استاد جی نے کہا کہ بھئی موبائل کے بارے میں بات ہوئی, بھی کس کس کے پاس موبائل نہیں ہے. میرے پاس موبائل تو ہوتا تھا لیکن ان ایام کے اندر میرے پاس موبائل نہیں تھا. استاد جی نے کہا کہ بھئی آپ مشکات والے ہیں تو آپ کے پاس کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھئی استاد جی میرے پاس نہیں ہے. تو حقیقت ہے استاد جی نے مجھے انعام دیا اور کہا کہ تو بڑا لائق آدمی ہے یار, تیرے پاس موبائل نہیں ہے اس دور کے اندر. ماشاءاللہ. تو اس طرح کی یعنی کہ بڑا اچھا زندگی گزری ہے دینی ماحول کے اعتبار سے. ماشاءاللہ. اچھا ہم بھی اس وقت پڑھتے تھے, یاد ہے؟ جی آپ تو ہمارے قریبی دوست ہیں نا جی, تو ہم چائے پینے اکٹھے جاتے تھے. یہ یاد ہے آپ کو؟ اچھی طرح یاد ہے, بڑا ماحول ہوتا تھا ماشاءاللہ. اچھا آپ نا اس دورانی میں جو آپ کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے اوپر اثر چھوڑ گئی گا, ان میں سے ایک تھا کہ بزم جو ہوتی تھی ماشاءاللہ بدھ والے دنوں صاحب غلام فرید صاحب کی نگرانی میں, تو اس میں آپ تقریر میں حصہ لیتے تھے ماشاءاللہ, پرسوز گفتگو ہوتی تھی آپ کی ماشاءاللہ, اور کئی دفعہ میرا خیال ہے آپ نے پوزیشن بھی لی, جبکہ ہم اس سے کتراتے تھے, حصہ ہی نہیں لیتے تھے. تو یہ کیسے صلاحیت پیدا ہوئی تقریر کرنے کی, اس کے پیچھے کیا؟ جب ہم درجہ ثانیہ کے اندر تھے تو ہمارے اساتذہ کرام جو تھے نا وہ ہمیں اس کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ بزم کے اندر حصہ لیا کریں, اور استادوں کی محنت سے انہوں نے یہ شوق پیدا کیا, وہ ہمیں بیان مختصر طور پر لکھ کر دیتے اور وہ بیان ہم سٹیج پر کرتے. الحمدللہ اسی بیان کی بدولت درجہ رابعہ تھا یا درجہ خامسہ کے اندر ہم نے خانقاہ شریف کے اوپر بھی بیان کے اندر بزم کے اندر جو ہے نا دوم پوزیشن آئی تھی. اچھا پھر اسی جذبے ولد کے ساتھ جب ہم حضوری مسجد دلے والا کے اندر تھے تو اس بزم کے اندر میرا نام و نشان نہیں آ رہا تھا بھی آپ نے بیان کرنا یا نہیں کرنا. ساتھیوں نے جو ہے نا استاد غلام فرید کو میرا نام دے دیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری بزم کی طرف سے حصہ لے گا. لیکن ہمارے دوست جو تھے, ہم 6 کلاس فیلو تھے, تو انہوں نے جو ہے نا میرے اوپر محنت کی اور مجھے کہتے کہ بیان اپنا سنائیں, یہ کریں وہ کریں. تو اس طرح سے جب میں نے الحمدللہ وہ تیاری کی, اس بزم کے اندر میرا جو ہے نا پہلی پوزیشن آئی تھی. تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی بنا, جب کلاس کے اندر کبھی سبق نہ آتا تو استاد کہتے ہیں کہ جب آپ بیان کرتے ہو تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اب پورے مجمع کو مار پلاؤ گے, تو اب ادھر سبق نہیں سناتے. اس وقت شرمندگی ہوتی تھی. اچھا جس موقع پہ آپ نے پہلی دفعہ جیتا تھا یہ پروگرام, مطلب تقریر مقابلے میں پہلی پوزیشن آئی تھی, اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ اس وقت اتنی خوشی ہوئی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور یہ عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ بھی جو بھی بات آدمی کرے گا یا بیان کا موقع ملے گا تو اس کو اپنے علماء کی نگرانی میں اور علماء حقہ کے طرز پر اس بات کو پختہ طور پر عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس بات کا آدمی کو فائدہ ہو. اچھا ماشاءاللہ, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے دورہ میرا خیال خانقاہ سراجیہ میں کیا, اس کے بعد فوراً آپ تدریس میں لگ گئے یا کوئی اور مصروفیت تھی؟ جب فراغت ہوئی تو فراغت کے بعد جو ہے رمضان المبارک قریب تھا جی, ادھر قریب ہمارے بستی ہے, ایک کھو ہے موچی والا, وہاں پر رمضان شریف کے اندر قرآن پاک سنایا. اور اس کے بعد جو ہی عید کے بعد جو ہے نا جگہ کی مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں نے رابطہ کیا اور کچھ اساتذہ کی طرف سے رابطہ ہوا, تو بالآخر جو ہے نا چند مہینوں کے لیے میری جگہ جو ہے وہ دریا خان بنی. اچھا ماشاءاللہ. دریا خان چند مہینے پڑھانے کے بعد پھر مستقل جگہ جو ہے وہ میری چھتی کھوکھا 186 بکر کے قریب جو ہے نا وہاں جگہ بن گئی, وہاں میں پڑھاتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عوارض لائق ہوئی جس کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنی پڑی. پھر اس کے بعد قریب اپنے علاقے کے اندر 2 سال کے قریب امامت کروائی اور بچوں کو پڑھایا. اچھا لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ استاذہ کی دعائیں تھی اور ان کی محنت تھی, جو بھی وقت دیتے بچوں کو پورے محبت سے اور اپنی جو خواہش تھی نا, جتنا کوشش اور جتنا جذبہ تھا اس کے مطابق پورا وقت دیتے, اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ جہاں بھی جاتے بچے جو ہے
سال کے اندر 6 ماہ کے اندر جو ناظر قرآن پاک پڑھ لیتے، اور دعائیں، اور ساتھ یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنا عرصہ بھی پڑھا ہے نا جی، بچوں کو ساتھ ساتھ جو ہے نا دعاؤں کا یہ سکھائیں، نماز کے متعلق ضروری مسائل، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے استاد محترم مولانا غلام فرید صاحب کی کتاب نماز آئی، اچھا مستند کتاب ماشاء نماز، اللہ جب وہ نماز کتاب آئی نا جی، تو اس کے شروع کے اندر مختصر عقائد لکھے ہوئے ہیں اچھا ماشاء جی، اللہ 38 عقیدے ہیں غالباً. اچھا ماشاء اللہ یہ یہ بڑی شاندار کتاب ہے جی ویسے یہ میں نے دیکھی ہے تھوڑی دیکھیے نا جی، اس کے جو شروع والے عقیدے جس کے اندر لکھے ہوئے نا جی، ان عقائد کو حفظ والے بچوں کو اور ناظرے والے بچے جو قرآن پاک ناظرے پڑھ لیتے ان کو زبانی یاد کرواتا. اچھا ماشاء اور اللہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو اہم موضوع کے اوپر تھے ان کے ساتھ ساتھ قرآن آیات یا حدیث مبارکہ بھی یاد دلواتا، اور یہ صفحہ کے ساتھ ان کو یاد ہوتی، اور وہ ماشاء اللہ بچے ماشاء بڑے اللہ اس سے اندر بچوں کے اندر نکھار آتا. ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ الحمدللہ تدریس کے دوران یہ ہمارا کلچر ماشاء اللہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. جب اتنی شاندار طریقے سے آپ ماشاء اللہ تدریس کر رہے تھے، لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، فوائد بھی آپ کو نظر آ رہے تھے، پھر ایسی کون سی مجبوری بنی کہ آپ نے تدریس بالکل چھوڑ دی؟ بس الوی صاحب تدریس میں کر رہا تھا جی، اور جس وقت میں نے تدریس والا یہ کام ختم کیا تو اس سے پہلے یعنی کہ والد صاحب ہمارے بالکل صحیح سالم تھے، اور گھریلو اور ذمہ داری کا نظام وہ سارا سنبھال رہے تھے، اور ہمارے اساتذہ جو ہیں انہوں نے ہماری جگہ بنائی نور پور تھل. یہ ایک تحصیل ہے لیکن میرا خیال ہے دیہات کہہ دیں تو یہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں. تو اس جگہ پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پر 13-14 ماہ یہ شاید اس سے کچھ کم زیادہ عرصہ لگایا، تو والد صاحب کی پیچھے طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے وہاں سے رخصت چاہی، اور رخصت لینے کے بعد جو ہے واپس آئے تو والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا علاج کرواتے رہے، تو وہ چند ماہ کے بعد جو ہے اس دنیا سے رخصت فرما گئے. تو جب جو ہی والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو یہ پیچھے ساری یہ ذمہ داری کی بھائیوں کی یہ سارے مسائل جو ہے نا درپیش تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ نا تو اب یہ جانے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑا کہ اب ہم تیس والا کام نہیں کر سکتے، اپنے ذمہ داری کو کریں اور صحیح طریقے سے کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب ذمہ دارہ جو ہے یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، اگر صحیح معنی کے اندر کیا جائے اس کے اندر مالی فائدہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح معنی کے اندر کرے تو اس کا جو عشر بنتا ہے وہ اگر آدمی مدارس کے اندر ہو جائے غریب غربا کو دے تو یہ بھی ایک پاکیزہ رزق کمانے کا ذریعہ ہے. تو اس کے ساتھ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کام کے اندر میں مصروف ہوں. لیکن آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جی ضرور بتائیں. وہ بات یہ ہے کہ بحمدللہ استادوں کی دعاؤں سے نا جی، میں فراغت کے بعد جس جگہ پر جمعے کے لیے گیا ہوں یا کسی جگہ پر ویسے درس کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے استادوں کی دعاؤں سے نا فوراً ہی ریئیکشن کیا. اور پہلے میں جب فراغت کے بعد بکھر کے اندر ایک جگہ پر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، کسی ساتھی نے کہا تو جمعہ سے میں جو ہی فارغ ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ آپ ہمارے پاس خطیب لگ جائیں. اچھا ماشاء اللہ. میں نے وہاں سے انکار کیا، میں نے کہا بھی ایک دوست نے مجھے بلایا، یہ میں کام یہ نہیں کر سکتا. اچھا تو اسی طرح یہ تو ایک بات کی ہے، ایک دو اور بھی سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر درس دینے کے لیے گیا، مغرب کے بعد وہاں درس دیا، درس دینے کے بعد وہاں کا امام بھی تھا، تو انہوں نے فی الفور یہ کر دی، کہا کہ آپ ہمارے پاس امام آ جائیں. کئی مرتبہ احباب یہاں پر تشریف لے آتے ہیں، تو بس اب مصروفیت کی وجہ سے میں گھر سے دور نہیں جا سکتا. اب گھر کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اور جمعے کے لیے ہماری عادت شریفہ یہ ہے کہ مطالعہ کر کے جو کوشش کر کے آدمی کے ذہن کے اندر بات ہے جمعہ آپ بھی پڑھا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ ماشاءاللہ یہ کھیت نظر آ رہے ہیں، میں آیا تو اس وقت آپ پانی غلباً لگا رہے جی تھے، جی تو یہ کام تو بڑا ٹف ہے، مشکل ہے، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ جی یہ کام تو واقعی مشکل ہے، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا. بس یہ ہے کہ الحمدللہ اب فطری طور پہ ہم کسان تھے، ایک کسان کے بیٹے تھے، تو فطری طور پر یہ ہمارے خاندانی ذمہ دارہ تھا، تو اس کے اندر ہمیں مشکل اتنی درپیش نہیں آئی.
کچھ آئی ہے تو اب وہ مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں ہاں رہتی. ظاہر ہے آپ تقریباً 9 سال 8 سال مدرسے میں رہے، جی بیٹھ کے کھایا مزے سے آرام سے، تو مشکل تو ہوگی. جی اچھا، عام طور پہ علماء زمیندارے والے شعبے میں، ان شعبوں میں نہیں آتے، آئے تو لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ کے اوپر بھی باتیں تو ہوئی ہوں گی کہ آپ جی. نے. آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. میں اسی جمعے کے اوپر گیا. آج تو اتوار ہے نا جی، جمعہ پچھلے دن گزرا ہے. تو جمعے کے بعد ایک حاجی صاحب آئے عمرے کے لیے، ان کا مدرسہ ہے، تو وہاں ان کو مبارکی کے لیے گیا. تو وہاں پر 5 آدمی تھے یا 6 آدمی تھے. تو انہوں نے فی الفور جو ہے میرے اوپر اسی بات کا اٹیک کیا کہ اچھا. آپ ایک عالم ہیں اور آپ کو یہ سوری. کام آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا. آپ ایک مرتبہ تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جبہ کبا ہے اور آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو بات دین کی کر رہے ہیں، اور کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ کسان بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو میں نے ان کو کہا بھی یہ بھی ایک حصہ ہے جی، ضروریات زندگی ہے. تو وہاں پر جن کے لوگ بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے تو یہ کہ وقت سارا دینا چاہیے دین کے اوپر، لیکن کیا کریں بس وسائل کی وجہ سے ایسے. جی اچھا، پہلی دفعہ جب اعتراض لوگوں نے کیا اس وقت کیا ریئیکشن تھا؟ بڑے مشکل ہوگا اس جی وقت، جی مطلب بہت زیادہ ہے. اب جب والد صاحب بیمار تھے تو والد صاحب فوت ہو گئے، تو کئی احباب نے بار بار کہا، استاذہ نے بھی بار بار کہا، جگہ میں بھی آئی، لیکن یہ پریشانی سامنے رکھتے لوگ کہتے کہ یہ کچھ نہیں ہے، آپ نے اتنا عرصہ لگایا، آپ وہ کام کریں. لوگ اب بھی بات کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ بھئی کوشش تو یہ ہے کہ دین کے ساتھ جڑے رہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کے اس کاروبار میں. اچھا، کاروبار یا زمیندارہ اور ساتھ دین کو لے کے چلنا، دونوں چیزوں کو تھوڑا ٹف کام ہوتا ہے. جی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جمعہ بھی پڑھانا ہے، مسجد میں 5 وقت نماز پہ بھی جانا ہے. عام طور پہ کسان جو ہے جب زمیندارے میں لگتے ہیں نمازیں گئی، تو آپ کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ جی الحمدللہ یہ ہے کہ بھئی اصل دین کا کوئی بھی کام ہو نا جی، اس کے لیے یا دنیا کا کوئی کام، اس کے لیے سیٹنگ اور ترتیب ضروری ہے جی. تو ہمارا کسان جو ہے یا زمیندارے والا کام جو ہے، یہ ایک تو صبح کی نماز کے بعد ہی ہوتا ہے. آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اور مال مویشی کی بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. درمیان کے اندر جو ہے کبھی کبھار جو ہے نا وہ ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، یا وہ آدمی مسجد کے اندر آ کر پڑھتا ہے یا کھیت کے اندر پڑھتا ہے. تو باقی نمازیں جو ہیں وہ آدمی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، عصر مغرب عشاء، یہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور ذکر و اذکار بھی کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دین کی بات ہے یار، دین تو کسی بات سے روکتا نہیں ہے. اب آدمی دنیا کا کام کر رہا ہو، ساتھ اپنا ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، تو اب وقت وہ گزرتا رہا ہے، لیکن وہ وقت آپ کا قیمتی بن رہا ہے جی. الحمدللہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر ادا کی جائیں اور جماعت کے ساتھ. اور کبھی کبھار اگر آپ مسجد سے رہ جاتا ہے آدمی، تو پھر اس کو نماز کو پڑھ لیتے ہیں، کھیت کے اندر پڑھتے ہیں یا باہر جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے صحت کا آپ کا راز بھی یہ پیٹ نہیں بڑا ہوا، بالکل ہلکے پھلکے ایسے دو رہے تھے. مجھے میرا پیٹ دیکھو بیٹھ بیٹھ کے کیا حال ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہر بندے کو تھوڑی بہت ورزش کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے زمیندارے میں بہت زیادہ ورزش ہوتی ہے. ورزش جو ہے جیسے بہت ضروری چیز ہے جی. اس دور کے اندر جیسے ہم خوراک استعمال کر رہے ہیں نا جی، اس حوالے سے تو ہمیں صبح کے وقت ورزش بہت ضروری ہے جی. اس کی بیماریاں طرح کی ہیں، تو آدمی جو ورزش کرتا ہے یہ صحت بھی ہے، اور اس کے ساتھ آدمی کا بیماری سے بھی آدمی بچ جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ اب جو کسان ہے اتنی مشکل کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی ورزش بھی ہے، لیکن وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. اب ایک دن نا جی آپ کو بات بتاؤں، یہاں سے ہم گھاس لے کے جا رہے تھے بیل کے اوپر. تو ایک نئے آدمی کو ہم نے کہہ دیا کہ یار یہ بیل پکڑو میرے گھر تک پہنچاؤ. اس کے اوپر گھاس بھی لدا ہوا تھا، ریڑھا ساتھ تھا. وہ اب آدھے راستے کے اوپر گیا نا تو اس کو سانس چڑھ گیا. اب وہ آوازیں دے رہا تھا، جلتی آؤ یار جلتی آؤ، یہ تو مجھے خراب کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. حالانکہ ہماری تو روزانہ کی ترتیب ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ جلدی جلدی چل لیتے ہیں اور سانس بھی نہیں چڑھتا بالکل، اور بالکل ایزی ہو کر یہ کام کر لیتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا یار ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، بیل نہیں ہے، تو ہم ویسے گھاس اٹھا لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے. کوئی بھی کام اس کے لیے آدمی تجربہ کرتا ہے تو آدمی کی پرستک ہو جاتی ہے. اب اس وقت یہ زمیندار اکیلے خود
संभाल रहे हैं या साथ भाई वगैरह नहीं, कोई और? मेरे भाई हैं जी, हम्म, वो ज़्यादातर काम काज वही करते हैं। अच्छा भाई। मैं निगरानी भी उनके साथ करता हूँ और ज़रूरत के वक़्त काम भी उनके साथ नहीं कराता हूँ। माशाल्लाह, मैं तो तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ गालबन, आपको जब भी देखा खेतों में देखा, भाइयों को नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? आज भी नहीं है, पहले 2 दफ़ा आया हूँ, उस वक़्त भी नहीं थे भाई। बस ये जो किसान है ना, इसका काम हर काम जो है ना उसके लिए हर आदमी की ज़रूरत होती है। अब हमारा गन्ने का सीज़न है, अब जिस मौसम के अंदर है, तो अब एक भाई जो है वो गन्ना ट्राली के ऊपर लोड करके मिल के ऊपर ले गया है, अच्छा माशाल्लाह। और एक भाई जो घर में था नहीं, और एक वो जानवरों को चारा डाल रहा था। हम्म, हम्म। अब मैं अकेला बच रहा था। अब ये काम तो मुश्किल तो नहीं था, आपके सामने सारा दिन गपशप भी लगाई और हाँ ये काम माशाल्लाह, भी हो गया। वही ना, मैंने आपके ये देखे सारे मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप घर भी जा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, मुझे भी मतलब मैं काफी देर से आपके ऊपर जी, बैठा हूँ सवार होके, नहीं नहीं। तो आप मुझे भी झील रहे हैं, कभी उधर आते हैं पानी ला के, कभी खाना दिया तो कभी इधर आए, तो ये काफी टफ काम है ना, तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि माशाल्लाह कैसे मैनेजमेंट। और वैसे माशाल्लाह मैंने देखा उलमा जो होते हैं ना, जितने भी उलमा हैं वो दुनियादारी में जब लगते हैं ना, उसका एक अलग निखार होता है उसमें, उनके कामों में मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे डिसिप्लिन, ये बड़ा माशाल्लाह में अब मैं भी देखा, और भी काफ़ी सारे उलमा काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अच्छा एक अहम बात, एक बड़ा बार बार मेरे जहन में सवाल आ रहा है, पता नहीं मैं आपसे करूं या ना करूं, नाराज तो नहीं होंगे या आपके दोस्त साहब आप कहीं नाराज ना हो जाएं, कर लूं सवाल। कर लें। आपने कभी यूट्यूब पे चैनल बनाया था, सोशल मीडिया पे आए थे, और फिर भूल भुलाइयां हो गया, नजर ही नहीं आते आजकल, इसकी क्या वजह बनी? बस जी, सोशल मीडिया और टच मोबाइल के साथ इतनी ज़्यादा पहले ख़ास मोहब्बत नहीं थी, हम्म, और कभी कभार दोस्तों से पूछता भी था कि यार ये क्या होता है, ये यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक क्या होती है, ये चीज़ें जो है ना दोस्तों से पूछता। फिर वो लोग जो है ना या समझते ये सादा है, और या समझते कि ये जानबूझकर सवाल करता है। ये दोनों शिक्के उनके सामने होती। लेकिन एक मर्तबा मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसके सामने मैंने बात रखी भी, यार मैं तो यार ये चैनल लोग बना रहे हैं, ये किस तरह बनता है, बाहर से बनता है, ये लोग इसके ऊपर वीडियो डालते हैं, और ये वो लोग दीन की बातें भी कर रहे हैं, दुनिया की बातें भी हो रही हैं, सारा कुछ। तो उसने कहा कि यार ये कोई मुश्किल काम है। हम्म, मैंने कहा आसान है। उसने कहा आसान है। तो उसने जो है ना मुझे कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा कि भाई कल जो है ना आपने मोबाइल को आपने इस तरह रखना है, अच्छा। और इस तरह रखने के बाद ना आपने वीडियो बनानी है। मैंने कहा यार मुझे तो वीडियो बनाने का तरीका नहीं। उसने कहा कि आपने मोबाइल ऑन करके उसके अंदर आपका फेस आ जाए, और उसके बाद आपने वुज़ू के फ़रज़ बयान करने हैं। अच्छा शायद वो माशाल्लाह। मैंने यही मेरा यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो भी यही है। हम्म, तो मैंने ये वीडियो बनाई, उसके पास गया तो मुझे तो पता नहीं था, और अब उसने जो है ना सिखाना शुरू किया, हर चीज़ को डाउनलोड किया, फिर वीडियो को बनाया, थंबनेल बनाया, बनाने के बाद अपलोड की, नाम लिखा, हम्म। सारा कुछ करने के बाद वो कम से कम 10-15 दिन मुझे सिखाता रहा। तो अच्छा मैं इस माशाल्लाह। हिसाब से जो है ना तकरीबन कोई 100 के करीब या 80 के करीब वीडियो बनाई अच्छा खुद, माशाल्लाह। और वो अपलोड करते रहे। हम्म, तो एक वीडियो उन्हीं में से जो है ना वायरल भी हो गई। हम्म। अच्छा, हालाँकि बिल्कुल सादा ज़बान थी और देसी उर्दू थी, या गुलाबी उर्दू कह दें। उर्दू के अंदर इतना निखार नहीं था। तो मेरे सही। दोस्त जो है ना कभी-कभार मुझे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप उर्दू बहुत दिलचस्प बोलते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उर्दू के अंदर कभी-कभी बात करनी पड़ती है, तो कुछ गुज़ारा हो रहा है। चलो। लेकिन पहले गुलाबी उर्दू थी। तो इस हिसाब से ना वीडियो वायरल हुई, फिर मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए, और 25-2600 घंटे वॉच टाइम भी हुआ है। माशाल्लाह। फिर जो है ना अब ज़िम्मेदारी के अंदर लगे, और ये परेशानी हुई कि सर्विस की किल्लत की वजह से ना अब वीडियो थोड़ा कम डालता हूँ। तो इस हिसाब से वो चैनल तो हमारा था, आपने बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, वो चैनल है अभी भी है? जी, चैनल है। उसका मकसद क्या था वैसे, आप मतलब ऐसे एक शोहरत थी, होता बस है ना उस बंदे के वक़्त दिल में? ये जज़्बा था कि लोग कोई गाना अपलोड कर रहा है, कोई कोई चीज़ अपलोड कर रहा है, और हम्म, कहा कि हम भी दीन की कोई बात लोगों तक पहुँचाने के अंदर कामयाब हो जाएँ। तो हम्म, इस हवाले से दीनी मसाइल भी थे उसके अंदर, और इस्लामी वाक़यात भी थे, हम्म। और कुछ जो है ना इस तरह की नज़में और बयानात उसके ऊपर डाले थे। लोग आते और उसके ऊपर सुनते थे। तो अब ये बात ये है कि हाँ, वो सोशल मीडिया का मैदान हो या आम दीनी मैदान हो, उसके अंदर दीनी बातों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बेशक, अहमियत है। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। अगर आदमी कोई भी काम दुनिया का करे या दीन का बात हो, अगर पुख्ते तरीके से उसको करे तो लोग उसके ऊपर आते हैं।
تو اب وہ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. اب حالانکہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بھائی بالکل سادہ سا آدمی تھا, تو لوگ جب میں ویڈیو ڈالتا کوئی مسائل کے بارے میں تو لوگ نیچے آ کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے بھی صحیح. تو اب یہ ہے کہ اب یہ دین کی ایک بات لوگوں کو تک گئی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ایسا ہے, لیکن اس کے مطابق دوسرا مسئلہ کے بارے میں بھی پوچھتے, یعنی کس طرح کے یعنی کہ دینی گفتگو آدمی کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے. آج کل تو نوجوان خاص طور پہ جی ہر وقت اسکرولنگ میں موبائل میں لگے ہوتے موبائل ہیں. میں. اگر دیندار لوگ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پٹری ساٹ جائیں گے. کچھ نہ کچھ آپ مطلب کوشش کر رہے تھے, جی جی اب چھوڑ دیا ہے, دوبارہ آنے کا ارادہ کوئی ہو, کیا سمجھتے ہیں دوبارہ کرنا چاہیے کام یہ کام تو مفید تھا جی. موبائل جو آدمی استعمال کرتا ہے تو چلو وہ ایک دینی کام کے اندر استعمال ہو رہا تھا. اب وہ آدمی کا پیکیج بھی ہے, لیکن بات یہ کہ آدمی وہ کام نہیں کر رہا. وہی موبائل کو دیکھتا ہے بھی میسج کتنے ہیں, فیس بک پہ کیا آیا ہے, دیکھتا ہے پھر رکھ دیتا ہے. اس طرح یعنی کہ آدمی بات کو اپلوڈ کرتا تھا, لوگ سنتے تھے, اس کا فائدہ ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی. بالکل ایسے زندگی کا حصہ ایک مطلب شامل ہو گیا موبائل ایسے. اب میرا خیال ہے 3 دن سے آپ کے پاس موبائل نہیں ہے, آپ بتا رہے تھے کہ بڑا بے چین ہوں موبائل نہ ہونے کے بعد. بڑا ایک نشہ ہے. دہشت ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے یہ پیکج جو آج کل ہم لگاتے ہیں 300-400 میں لگتا تھا, آج کل 2300-2500 تک چلا گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلا ہم وہ لگا رہے ہیں. ایک نشہ, ایک لت سی لگ گئی ہے. اور وہی آپ کی بات میں کاؤنٹ کروں گا کہ واقعتاً ہمیں پیکج بھی لگا رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, ایک مثبت چیز, ایک مثبت انداز اچھے طریقے سے اس پہ اپلوڈ کر دی جائے تو میرا خیال ہے نوجوانوں کا فائدہ ہو جائے گا, ہماری اپنی آخرت بھی بن جائے گی, سنور جائے گی. جب آپ نے یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو ڈالی تھی اس وقت آپ کے اندر سے کیا کیفیت تھی, کیسے محسوس ہو رہا تھا؟ خوشی محسوس ہو رہی تھی یا آپ پریشان تھے کہ میں نے ویڈیو تو ڈال دی, پتہ نہیں اساتذہ کیا کہیں گے, میرے ساتھی مولوی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کن کاموں میں پڑ گیا, ایسے کوئی کیفیت تھی؟ اصل ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کبھی بات کی نہیں تھی, ظاہراً تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. حالانکہ وہ پہلے بتایا کہ وہ ویڈیو تو آسان تھی لیکن میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھی. پھر آہستہ آہستہ بات بنتی گئی, بات آدمی کرتا رہا. تو ظاہراً یہ ہے کہ کوئی بات بھی آدمی کرے اس کے بارے میں آدمی کو صحیح معنی کے اندر سرچ نہ ہو یا پتہ نہ ہو تو پریشانی تو ہوتی. یہ کوئی کیفیت بنی پریشانی والی. آج کل نوجوان بہت زیادہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس حوالے سے کوئی بات؟ علی صاحب بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے سے تو شاید لوگ نہیں رکیں گے, ایسا ہی ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل موبائل جو ہے نا, اس کے نفع تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن اس کا پہلے نقصان بہت کم تھا, آج نقصان اس کا بہت زیادہ ہے. اس لیے موبائل کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے. جیسے کہ آدمی ہر وقت کھانا نہیں کھاتا, جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت کھانا کھاتا ہے. ایسے ہی تو آج ہم کھانے کو بھی چھوڑ دیے, صرف 24 گھنٹے جو آدمی موبائل پر بیٹھا ہے تو موبائل کو دیکھ رہا ہے, اور اسی کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے نوجوان نہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ دین کا کام کر رہا ہے. ایسے ہی موبائل کے اوپر بیٹھا ہے اور موبائل سے وہ کہہ رہا ہے کہ موبائل سے ہی میں پیسے کما لوں اور موبائل سے ہی میں کمائی کر لوں اور موبائل کے مطابق میں عیاشی کروں. لیکن یہ ساری چیزیں موبائل سے نہیں مل سکتی, یہ محنت سے مل سکتی ہیں. جو آدمی محنت کرتا ہے اور اس کو ضرورت کا استعمال کرتا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک رہتا ہے, اپنی زندگی کو گزارا کے اندر لگا سکتا ہے, ورنہ پھر خراب ہی ہوگا. صحیح, ماشاء اللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اوپر بات کی. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس یوٹیوب کے لیے چینل پہ, ارادہ ہے کیا آپ کا کہ دوبارہ میں آؤں, کام کروں؟ اچھا کام تھا, آن لائن ایک دن کا کام ہو رہا تھا. ارادہ تو ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ کوئی بہترین رہنمائی کرنے والا ہو تو پھر تو آسانی ہو سکتی ہے. آپ جیسے مختص دوست اگر کوئی رہنمائی کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. چینل کا نام بتا دیں, کیا چینل کا نام ہے؟ ہمارا چینل کا نام نعمت انفارمیشن تھا جی. نعمت انفارمیشن, میں یہاں لگا دوں گا انشاءاللہ, ضرور مولانا کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ. بہت ہی زیادہ ہنسمکھ انسان ہیں, بڑا ان سے سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا, میں ان کا لنک دے دوں گا نیچے. جب آپ شروع میں تدریس چھوڑ کے زمیندارے کی طرف آئے, انہی دنوں میں نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ, کوئی آپ پہ الزام لگا تھا, مشکل گھڑی آئی تھی. وہ کیا کارگزاری تھی یار؟ وہ تو تھوڑی سنا ہے میں نے, آپ کی منہ زبانی کبھی آمنے سامنے بیٹھ کے سنی نہیں ہے. وہ اصل میں جی ایک سیاسی چکر تھا جی. وہ سیاسی چکر ایسا ہے کہ
ہمارے ضلع کی جو سیاست ہے وہ ایک جگیدارانہ طور پر ہے، اور ہماں کیونکہ مولوی حضرات تھے تو جو ہمارے ضلع کے ایم پی ایم این اے ہیں ان کو تکلیف تھی کہ یار یہ تکلیف کیا تھی، وہ ہماری بیٹھک پر بھی آئے الیکشن کے موقع پر، انہوں نے بربلا کہا کہ بھئی جب آپ پورے 5 سال جو ہے نا ہم سے کام کرواتے رہتے ہیں، جب الیکشن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم علماء کو ووٹ دیں گے۔ اچھا۔ ہاں، تو اس حساب سے جب انہوں نے ہمارے سامنے بات کی تو ظاہراً ہمیں غصہ بھی، ہم نے کہا یار آپ ایسی بات نہ کریں، آپ کو ووٹ مل رہا ہے تو آپ اس کے مطابق کریں۔ تو اس سال الیکشن تھا، یا پچھلے نہیں کہ کئی الیکشنوں کے اندر ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو جب بھی الیکشن آتا ہے تو اس طرح کی کوئی چھوٹی یا بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اچھا۔ ہم کسی اوہو۔ کی مخالفت کریں نہ کریں، یا کسی کو ووٹ دیں نہ دیں، لیکن لوگ ہمیں نظر کے اندر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو علماء ہیں اور علماء کو ووٹ دیں گے۔ تو اس حساب سے جو ہے نا پچھلے جو الیکشن گزرا ہے اس کے اندر بھی یہ پریشانی آئی، تو اس الیکشن کے اندر ہم نے، ہمارے والد صاحب بیمار تھے، پہلے بتایا، ہم نے کوئی دلچسپی نہ لی الیکشن کے اندر، نہ کسی کو کچھ کہا نہ کچھ۔ جب الیکشن ختم ہوا تو ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، تو اس گاؤں کے اندر ایک سیاسی کا چمچہ نے یہ حرکت کی، اس کی کوئی گدے وغیرہ تھی گدی، اس کو وہ ہمارے کھیتوں کے قریب پہلے بھی آتی رہتی تھی، ہمیں تو خواب و خیال کے اندر بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو کسی نے کوئی زخمی وغیرہ کر دیا، اس کو کوئی چوٹ ووٹ لگی، تو وہ جو سیاسی آدمی کا تھا نا، چمچہ بنا ہوا تھا، اس نے آ کر جو ہے نا ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ جو بستی جکھڑ والے ہیں نا مولوی، اس کا نام کر دیں، ان کا رقبہ قریب ہے وہاں پر جو ہے نا مولانا صاحب، ہمارا تقریباً 20 ایکڑ کے قریب، ان کے قریب قریب ہمارا رقبہ ہے، اور اچھا۔ بھی کسی اور پارٹی کا بھی ہے لیکن ہمارا بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار قریب ان کے پاس جو ہے نا ان کا نام کر دیں، تو انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے کے سوشل میڈیا والوں کو بلایا اور بیان جاری کروا دیا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ داڑیاں رکھی ہوئے ہیں، دیندار ہیں، ہماری گدی جو ہے اس کو انہوں نے زخمی کیا ہے، تو یہ بات ہوئی، تو اسی کو کرتے کراتے جو ہے نا ان کا چکر یہ تھا کہ ہم ان کے اوپر پرچہ دیں۔ اچھا۔ ہاں، اور وجہ آپ کو پہلے بتا گیا ہوں کہ کیوں، کہ وہ کہہ رہے تھے بھی یہ علماء ہیں اور علماء کا ساتھ دیتے ہیں ووٹ کے حساب سے، تو پھر ہم نے اس وقت بھاگ دوڑ کی اور تعلقات کو سے تھے ان کو استعمال کیا، تو وہ ایک تو جھوٹ تھا، جھوٹ کے بعد میں خود پھر ڈی پی او کے پاس گیا، درخواست دی، تو ڈی پی او نے جب ان کو فون کیا تو پھر ان کی بولتی بند ہوگی کیونکہ وہ جھوٹ پر کھڑے ہوتے، صحیح۔ بالآخر وہی آدمی ہمارے پاس آئے اچھا۔ اور انہوں نے معذرت کی اور معافی مانگی اور بیانیہ جاری کیا کہ ہم نے کی غلط بیانی کی ہے، تو یہ معاملہ اس وقت یہ پیش آیا تھا۔ پہلی دفعہ جب آپ کے اوپر الزام لگا، ظاہر ہے ایک روٹین کی آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو غصہ تو آپ کو خوب آیا ہوگا۔ ہاں، اس وقت غصہ آیا تھا، لیکن ہم نے جو ہے نا برادری کے پاس چل کر گئے، 3-4 کزن تھے، ہم ان کے پاس گئے، بھائی ہم آپ نے جو بیان جاری کر دی کس بنیاد پہ جاری کیا، اور ان سے جا کر یہ بات کی، لیکن وہ تھوڑی بات غلط کر رہے تھے، آگے سے غصہ بھی ہو رہے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جیسے آدمی تڑی کرتا ہے، ہم نے کہا پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، لیکن پھر صبح ہم نے بھی ان کے مخالف بیانیہ جاری کیا تھا، صحیح۔ لیکن وہ ہم جو تھے سچ کے اندر اور دوستوں کی دعائیں ساتھ تھیں، تو وہ ان کو کچھ نہ بن سکا تھی۔ اس موقع پہ سب سے زیادہ ساتھ کن لوگوں نے دیا آپ کا؟ اس موقع کے اوپر جو ہے نا ساتھ دیندار طبقے نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا جی، ماشاء اللہ۔ ہمارے قریبی کوئی دوست تھے، وہ قریب ہمارے پاس ادھر آئے اور ہمارے پاس پوچھتے رہے، بیٹھتے رہے اور حال احوال کرتے رہے، اور ہر قسم یعنی کہ انہوں نے تعاون بھی کیا، تعلقات کے اعتبار سے بھی تعاون کیا، سفارش کے اعتبار سے بھی تعاون کیا، تو وہ ماشاءاللہ جو احباب اس وقت انہوں نے تعاون کیا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ ان کو خوش رکھے جی۔ آمین۔ اور ہمارے اساتذہ کرام نے بھی فون کر کے تحقیق کی تھی، اچھا، ماشاء اللہ، اور اس ماشاء کے اللہ۔ بعد استادوں نے دعاؤں سے نوازا تھا اور پریشانی کے حل کے لیے بتایا تھا، اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، ماشاء تو اللہ۔ الحمدللہ یہ پریشانی پھر ختم ہوگی جلد۔ الحمدللہ۔ اس مشکل گھڑی میں کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ بس انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا جب آدمی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان سیکھنے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ انسان ہے اور عارضی زندگی اس نے گزارنی ہے، اور پھر آخر اللہ کے پاس اس نے جانا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جوں جوں ہی آدمی کسی کام کے اندر لگا رہتا ہے تو آدمی کو تجربہ ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی۔ تو اس دور کے اندر جو ہے بس آدمی
کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرے تو یہ آدمی تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو، ایسے ہی اگر کسی کے سامنے کوئی بات کر دی ہے تو وہ اس بات کا بھی آدمی کہتا ہے کہ یہ بات کی ہے تو اس کا اوپر وبال آ پڑتا ہے۔ بقایا یہ ہے کہ بھئی یہ حالات اور واقعات کے مطابق آدمی مطابق گزر بسر کرتا ہے جی، اور اس طرح کی یعنی کہ پریشانیاں تو آدمی کو آتی رہتی ہیں۔ ایک بڑی ضروری بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی تھا آپ کے پاس آنے کا، آپ اتنے ہنس مکھ ہیں ماشاءاللہ، خوش مزاج ہیں، موقع محل کے مطابق چٹکلے، تو یہ کہاں سے آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ مزید بس فضیل۔ الحمدللہ یہ ہے کہ زیادہ تر میں بات بتاؤں آپ کو جی، میں گپ شپ جو کرتا ہوں نا وہ اپنے ہم یعنی کہ علماء کرام سے اور اپنے ہم مزاج لوگ ہیں ان سے کرتا ہوں جی، اور دنیا دار طبقے سے میں اتنی مذاق وغیرہ نہیں کرتا صحیح جی۔ اور اگر آپ کسی دنیا دار آدمی سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو وہ شاید آپ کو کہیں گے بھی یہ سخت ہے صحیح، اچھا ہے۔ ہاں یہ روپوں میں بھی کبھی دکھاؤ نا۔ اچھا، اور اگر آپ کسی دوست عالم سے پوچھیں گے یا میرے طبقے والے آدمی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ گپ شپ کرتا ہے اچھا جی۔ الحمدللہ یہ ہے کہ بھی اس کے گپ شپ کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرا دل خوش ہوتا ہے، جب آدمی خوش ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی خوشی ہے، میں خوشی بالکل والی باتیں نکلتی ہیں۔ صحیح۔ مطلب ہے نا، آپ کو بات سنو، میرے پاس ایک دوست آیا تو وہ آیا، وہ بیٹھا اور میں نے چائے شائے پلائی چلا گیا، مجھ سے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کون آیا تھا، میں نے ان کو کہا یار فلاں ہمارے حضوری کے فلاں دوست آئے تھے، اور جب وہ آئے تو میرے پاس بیٹھے گپ شپ ہوئی تو میں بڑا فریش ہو گیا، میں ایزی ہو گیا بالکل، مجھے مزہ آیا۔ تو اب جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آپ ہمیں دیکھ کر فریش ہوئے یا جو آپ کو ملنے گئے تھے گھر ان کو دیکھ کر آپ فریش ہوئے؟ تو یہ اب دوستوں نے تکیہ کلامی کچھ بنا رکھا ہے، آپ جس کو دیکھ رہے تھے آپ فریش ہو جاتے ہو۔ صحیح۔ جب اندر سے کبھی ٹوٹے ہوں آپ تو اپنے آپ کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا دل میں کوئی بات لگتی ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے ایسے، تو اس وقت بھی ایسے ہی رہتے ہیں کہ پھر ایموشنل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پریشانی تو ظاہر بات ہے، کوئی بھی ہو تو آدمی پریشان تو ہوتا ہے جی، تو پھر الحمدللہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، پھر وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے جی۔ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے ماشاءاللہ؟ تجربہ ہے کافی زندگی کا۔ عمر تو میرے حساب سے یار ابھی چھوٹا ہوں میں، لیکن 40 کے قریب ہوگی۔ اگر اللہ آپ کو دوبارہ 18 سال کا بنا دے نوجوان تو کیا کریں گے بس آپ؟ یہ تو مولانا خواہش نہیں ہے، خواہش تو بس یہ ہے کہ جو عمر اللہ گزر گئی ہے اللہ پاک اس کا حساب نہ لے یا عافیت والا معاملہ کرے، تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ دنیا کی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، الحمدللہ اچھے دوست بھی دیے ہیں، یہ رشتہ دار الحمدللہ بھی ہیں، اب یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا جلد اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کرے، آمین۔ تو جب یہ انشاءاللہ حاضری لگ جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ عمر کے جو ہے نا اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ہمارے نوجوان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیسے دنیا کو دین کو ساتھ لے کے چلے جی ہمیں اصل چاہیے کہ دنیا کو کام ہو اس کو دینداری کے ساتھ کریں تو اس کے اندر فائدہ ہوگا، اور اسی طرز کے اوپر کریں گے تو اس کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے جی۔ آج نوجوان ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تاجر ہیں، زراعت والے ہیں اور کسان طبقہ ہے، تو وہ دنیا داری کو دنیا داری سمجھ کر کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ کاروبار ہر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو جائز ناجائز کے بارے میں نہیں جاتا، اس کے ناپ تول کے بارے میں نہیں توجہ کرتا، اس کے نفع و نقصان کے بارے میں، اس کے نفع کی طرف تو جاتی ہے نگاہ، نقصان کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اور اس کے لین دین کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے، تو جب یہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ دنیا داری تو اس کی ہے لیکن اس کو نفع صحیح معنوں کے اندر نہیں آتا۔ اگر اس کو صحیح معنی دنیا داری کو اگر دینداری کے ساتھ جوڑ کر کرے گا تو وہ اس کی دنیا داری جو ہے نا وہ دینداری بن جائے گا۔ ہمارے قریبی دوست ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں، ان کی یہ فطرت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ان کی زمین کے اندر کوئی فصل لگی ہوئی ہے تو فصل کے پیداوار آنے سے پہلے نا اس کو اشر دیتا رہتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب وہ فصل کٹ جاتی ہے تو اس کی ایوریج
औसत वो बाकी इसकी बनिस्बत ज़्यादा होती है। अच्छा, माशाल्लाह, ये हमने अपनी आंखों से देखा जी। क्या बात, अच्छा, उसकी फसल है वो शानदार भी होगी, बीमारी माशाल्लाह, से भी बिल्कुल तंदुरुस्त होगी, दुनियादार आदमी है और माशा बड़ा जंजाल वाला आदमी है, लेकिन उसके ने साथ दीन को जोड़ा हुआ है, तो अल्लाह ने इस तरह की बरकत पाई है। नौजवानों को भी हमारा ये पैगाम बेशक, है, कोई भी काम करें, हुँ, दुनिया का काम हो, दीन का काम हो, सही नेस के मुताबिक उसको करें, उसके मुताबिक उसको पूछ पूछ करके करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा होगा और आखिरत का भी फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई ख़ास पैगाम इस चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए जी, कोई? जो अहबाब इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी तो ये दरख्वास्त है और ये हमारी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ जुड़े रहें। और हकीकत है, जब आपके चैनल के ऊपर जब आपको देखते हैं तो दिल तो देखकर आपको बाग बाग हो जाता है, लेकिन आज जब हमारे जज़ाक पास आए तो हुँ, हमारे हुँ, दिल की जो खुशी है वो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत जज़ाकल्लाह, ज़्यादा खुशी हुई है और पहले माशाल्लाह। आपको बताया कि हम फ्रेश हुए हैं। ठीक है जी, शुक्रिया मौलाना नेमतुल्लाह साहब, शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। जी। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी एक सबक आमोज़ गुफ्तगू थी, हर पहलू से मैंने चाहा कि इनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलें। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, अपना कीमती मशवरा भी दें। आइंदा हम इस किस्म की वीडियोज़ अपलोड करते रहें, किसी का इंटरव्यू, पॉडकास्ट करते रहें, ये भी मशवरा दीजिएगा। और अगला पॉडकास्ट किसके साथ होना चाहिए, आप नाम मेंशन कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, कीमती वक़्त देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।